جی میری آج کی ویڈیو اسپیشل ان خواتین کے لیے ہے جو کہ میرڈ ہیں اور یہی کوشش میں ہیں کہ میرا گھر بس جائے۔ ظاہری بات ہے، اگر کوئی بھی خواتین ہے، لڑکی ہے، میرڈ ہے، وہ اگر اپنے سسرال کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے مخلص ہو کر، اپنی فیملی کو ٹائم دیتی ہے، اپنے گھر کو ٹائم دیتی ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہے، کہ وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ اس کے گھر میں امن رہے، سکون رہے، اتفاق رہے، پیار رہے، تو ان سب میں ٹھیک ہے یہ کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک اچھی تربیت کی جو مالک ہے، مطلب جو ماں ایک اچھی تربیت اپنی بیٹی کی کرتی ہے، وہ یہی چاہتی ہے کہ میری اگر شادی ہو گئی ہے تو میرے سسرال والے مجھ سے خوش رہیں۔ اب ان سب چکروں میں، اب ان سب ذمہ داریوں میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی ماں کو نہ بھولیں، کبھی بھی اپنی ماں کو لے کر اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میرے علاوہ جو میرے بہن بھائی ہیں، چاہے آپ کے 10 بہن بھائی آپ کے علاوہ ہیں، کہ وہ میری ماں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ میری بھابھی بہت اچھی ہے، میری جو بہنیں جن کا میری ماں کے ساتھ رابطہ ہے، جو میری امی کے پاس جا رہی ہیں، وہ میری امی کا خیال رکھ رہی ہیں، میری امی ہیپی ہے، خوش ہے۔ کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہیں، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک لڑکی جس کی شادی کو 8 سال ہو گئے اور وہ ان 8 سالوں میں اپنے سسرال کی، اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کے گھر میں سکون رہے، امن رہے۔ تو اس میں اب اس نے کیا کیا ہے کہ وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے، 8 سال وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے، صرف 1 یا 2 منٹ کی، جس میں وہ بس یہی پوچھتی ہے کہ امی آپ ٹھیک ہو، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آگے سے امی بھی کہتی ہے جی میں ٹھیک ہوں، پھر امی پوچھتی ہے کہ آپ بیٹا ٹھیک ہو؟ وہ کہتی ہے بس اتنی سی بات کرتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے۔ کیونکہ اس کو اعتماد ہے، اپنی بھابھی پہ اعتماد ہے، اپنی بہنوں پہ اعتماد ہے، اپنے بھائیوں پہ اعتماد ہے کہ یہ امی کا خیال رکھ رہی ہیں۔ تو اب اگر وہ جاتی بھی ہے تو ایویں بس 2-3 گھنٹے کے لیے وہ جاتی ہے نا، تو اب ہوتا کیا ہے، یہ بات شیئر کرنے کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی مطلب گمراہ کر رہی ہوں کہ نہیں جی نہیں سسرال والوں کا خیال ہے تو ماں کا بھی رکھیں، نہیں۔ اس کا مطلب، میری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سسرال کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کا حال پوچھیں۔ اب ہوا کیا کہ 8 سال میں اس کو ایک کال آتی ہے، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ اس کو ایک کال آئی اور اس میں اس کو بتایا گیا کہ آپ کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آ جائیں۔ جب وہ گئی ہے، اپنی امی کے پاس گئی ہے، تو دیکھا کہ آگے سے اس نے دیکھا کہ اس کی امی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی، مطلب اس کی امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس میں جب اس نے اپنی ماں کی حالت دیکھی تو اس کی ماں، بس میں آپ سے کیا شیئر کروں کہ اس کی ماں کو کھانا نہیں ملتا تھا، اس کی ماں کی پراپر میڈیسن نہیں تھی، اس سے جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ ہاں اس کی مما ٹھیک ہے، اس کی مما بھی اس سے جھوٹ ہی بولتی تھی کہ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، کیا کہ میری بیٹی اپنا گھر بس آئے، میری بیٹی میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ تو ریکویسٹ ہے ان سب بیٹیوں سے کہ اپنی ماں کی فون پہ بات کریں، لیکن جب وہ کہے نا کہ میں ٹھیک ہوں تو اس کی بات پہ یقین نہ کریں، اس کے گھر جائیں، اس کو دیکھیں، اس سے ملیں، اس سے بات کریں، اس سے ٹائم سپینڈ کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اگر سسرال کی ذمہ داریاں ہیں نا، تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اتنا بڑا کیا ہے، ہماری شادی کی ہے، وہ سب سے اول ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نصیب، یہ گھر بسانا، یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اولاد اللہ نے دینی ہے، سکون اللہ نے دینا ہے، نصیب اچھا اللہ نے دینا ہے، گھر اچھا اللہ نے دینا ہے۔ کوشش انسان کو کرنی چاہیے، لیکن اتنی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اپنی ماں سے ہی الگ ہو جائیں۔ آپ اپنی ماں کا خیال کریں، اپنی ماں کو فون کریں، ان کی قدر کریں، ان کی خبر لیں، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بیٹی کو وہ دن نہ دکھائے کہ اس کو اچانک سے فون آئے اور پتہ چلے کہ اس کی ماں اس سے اتنی دور ہو گئی ہے کہ وہ دنیا ہی چھوڑ گئی ہے۔ خدا را اپنی ماں کی قدر کرے۔